بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے روزے کے مسائل شروع کیے تھے، ان میں سے آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کیے ہیں جن میں صرف قضا لازم آتی ہے، پھر وہ مسائل شروع کیے تھے جن میں قضا اور کفارات دونوں لازم آتے ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے بیان ہوگا اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کفارہ ہے کیا، یعنی جو آدمی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کے روزہ کھا لیتا ہے، بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ ہو وہ کھا لیتا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ تو یاد رکھیں، پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ اس کو اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا اور ایک غلام آزاد کرے گا۔ شروع اسلام کے اندر جب جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں جو ان کی عورتیں کفار کی مسلمانوں کو مل جاتی تھیں تو مجاہدین کے کمانڈر کے تقسیم کرنے کے بعد وہ عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے اور مردوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ پھر ان غلاموں کو مختلف کفاروں میں آزاد کرتے تھے، قسم کے کفارے میں آزاد کر لیا، قتل کے کفارے میں آزاد کر لیا، اس طرح روزے کے کفارے میں آزاد کر لیا۔ یہ ہوتا اب چونکہ یہ غلام تو نہیں ہے، باقی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، لگاتار 2 مہینے کے روزہ رکھے گا، یہاں تک کہ اگر یہ بندہ بیمار ہو گیا، مثلا 50 روزے رکھے بیمار ہو گیا، یا 50 روزے رکھے سفر پیش آ گیا روزہ کھا لیا، یہ 50 روزے نفل بن جائے گا، از سر 9 اس کو دوبارہ جو ہے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، اس روزے کے بدلے میں جو اس نے جان بوجھ کر جو ہے کھایا ہے۔ یہ اس کو سزا ہے اس کی کہ جو رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا ہے، اس کی سزا کی وجہ سے شریعت نے اس کے اوپر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے لازم کر دیے ہیں۔ اس طرح عورت کھا لیتی ہے تو حیض کے دن وہ مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہر مہینے میں عورت کو حیض آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ متواتر روزہ رکھے گی، کوئی ناغہ نہیں کرے گی۔ اور ہاں، اگر نفاس کا خون آ جائے تو وہ مستثنیٰ نہیں ہے، مثلا 50 دن روزہ رکھا، پھر بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کا خون آنا شروع ہو گیا، تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کو اثر 9 سال روزے رکھنے پڑیں گے۔ وجہ حیض عورت کو ہر مہینے آتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتی ہے، جبکہ نفاس ہر مہینے نہیں آتا ہے، یہ بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، اور عام طور پر اس پہ سال کے بعد 9 مہینوں کے بعد بچہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر بچے کا مسئلہ ہو گیا تو پھر نہ اس طرح سے روزہ رکھے گی۔ اگر درمیان میں حیض آ جاتا ہے، مینسز ہو جاتے ہیں، تو اس سے تتابع اور تسلسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر وہ 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر تیسری چیز ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ جن 60 مسکینوں کو صبح کھانا کھلایا ہے، انہی 60 مسکینوں کو یہ شام کو بھی کھانا کھلائے گا، اوروں کو نہیں۔ اگر اور کوئی مسکین بلا کر ان کو کھلا لیا تو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ سختی کیوں ہے؟ رمضان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سختی آئی ہے۔ اس لیے لگاتار جو ہے یہ انہی 60 مسکینوں کو جن کو دن صبح کھانا کھلایا انہی کو جو ہے شام کو کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر یہ گندم دیتا ہے تو ایک روزے کی 60 مسکینوں کو جو ہے یہ گندم دے گا، ہر ایک مسکین کو 1.25 کلو یا 2 کلو احتیاطاً یہ گندم ہر مسکین کو دے گا۔ اگر ایک مسکین کو لا کر 60 مسکینوں جتنی گندم دے دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، 60 مسکینوں کو دینا جو ہے یہ ضروری ہوگا۔ ہاں، البتہ اس میں اگلی صورت ہے کھانے کی صورت میں کہ ایک ہی مسکین کو لاتا ہے، صبح بھی کھانا کھلاتا ہے، شام کو 60 دن تک، تو وہ الگ صورت ہے، وہ جو ہے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ دینا چاہتا ہے گندم وغیرہ دینا چاہتا ہے کفارے میں تو اس میں 60 مسکینوں کو جو ہے دے گا، یا پھر ایک مسکین کو ہر روز الگ الگ 2 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم یہ دے گا۔ اگلا مسئلہ کہ ایک آدمی رمضان کے روزے میں ایک دفعہ جان بوجھ کے کھانا کھا لیا، تو اب اس کے اوپر یہ آ گیا کہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، یا 60 مسکینوں کو 2.25 کلو گندم ہر ایک مسکین کو جو یہ دے گا۔ اب اسی رمضان میں ایک اور مرتبہ جان بوجھ کے کھا لیا، اسے کہتے ہیں تداخل۔ اب ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، 2 کفارے اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے جان بوجھ کر ملاقات کر لیتا روزے میں ایک مرتبہ،
تو یہ والا کفارہ جو میں نے بیان کیا یہ ہوگا۔ پھر دوبارہ جو ہے جان بوجھ کے جو ہے بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ الگ دو کفارہ جو ہے لازم ہوں گے جماع کی صورت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔